بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین کے فضل سے سبق نمبر 2 مکمل کریں گے اور اس کے جو بقیہ حروف ہیں ان کی تلفظ اور ادائیگی کا خیال کرتے ہوئے آج اس کو مکمل پڑھتے ہوئے انشاءاللہ العزیز اختتام پذیر کی طرف لے کے جائیں گے۔ جیسا کہ پچھلا سبق ہم نے الف سے شروع کیا تھا اور اسی پیج کے آخری حرف ضا نون یہاں ہم نے اس کا اختتام کیا تھا۔ آج ہم اسی سبق کو آگے لے جاتے ہوئے ابتدائی کلمات کے ساتھ یہاں سے شروع کریں گے، تو آپ تمام احباب ساتھ شامل ہو جائیے اور اس کی تلفظ کی، اس کی ادائیگی کی خاص خیال کرتے ہوئے آخر تک اس کو پڑھ لیجئے تاکہ یہ سبق مکمل ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیم دال خا دال حا دال عین دال غین دال خا ذال۔ پہلی لائن کے اندر اگر آپ غور کریے تو پہلا حرف جس کے اندر 2 حروف ہیں وہ جیم اور دال ہیں۔ جیم اور دال یہ دونوں 3 حروف کی مقدار پڑے جانے والے حروف ہیں۔ پھر اگلا حرف دیکھیں تو خا اور دال ہے۔ خا یہ حروف مستعالیہ میں سے ہے، جو ہم نے پڑھے تھے حروف مستعالیہ 7 حروف مستعالیہ، ان میں سے ہی ایک خا ہے، اور اس حرف کو ہم نے بتایا تھا کہ جہاں بھی آئیں گے وہاں ہم ان کو موٹا ہی پڑھنا ہے۔ تو خا اور دال کے اندر خا کو موٹا پڑھا جائے گا، اور دال یہ 3 حرفی حروف ہے، اس کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اگلا حرف ہا اور دال ہے، تو ہا دال کے اندر ہا 1 الف اور دال جو ہے وہ 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اگلا حرف دیکھتے ہیں تو عین اور دال ہے، یہ دونوں حروف 3 حرفی حروف ہیں، تو دونوں کو 3 الف کی مقدار کھینچا جائے گا۔ پھر غین اور دال ہے، غین بھی 3 حرفی حروف ہے، دال بھی 3 حرفی حروف ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ غین بھی حروف مستعالیہ میں سے آتا ہے۔ ایک مرتبہ حروف مستعالیہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ حروف مستعالیہ 7 ہیں: خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ تو یہ 7 حروف ہیں، انہیں یاد کر لیجئے اچھے سے، یہ ہر جگہ پر آئیں گے اور انہیں پڑھتے ہوئے خیال کرنا ہے۔ تو اگلا حرف ہے خا ذال۔ خا ذال میں بھی 1 حرفی حروف خا اور ذال یہ 3 حرفی حروف ہے، تو اس کو 1 الف اور اس کو 3 الف کی مقدار۔ اگلی لائن پڑھتے ہیں خا زا۔ ذال اور زا کا فرق کرنا لازمی ہے۔ ذال کے اندر سیٹی نہیں آتی، اس کا مخرج میں نے آپ کو بتایا تھا، اسی تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہوئے انشاءاللہ العزیز اس کو آپ پڑھیں گے تو یہ آسانی سے آپ پہ ادا ہو جائے گا کہ آپ نے زبان کا کنارہ اوپر وردتوں کے کنارے پر لگانا ہے۔ اور خا اور زا یہ دونوں حروف 1 حرفی حروف ہیں۔ خا حروف مستعالیہ میں سے ہے اور زا یہ 1 حرفی حروف ہے، اس کے اندر سیٹی بھی آتی ہے۔ حا را یہ دونوں بھی 1 حرفی حروف ہیں، ان کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ با را یہ دونوں بھی 1 حرفی حروف ہیں، ان کو بھی 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ یا را یہ بھی 1 حرفی حروف ہیں۔ طا را یہ دونوں بھی 1 حرفی حروف ہیں، اور پلس یہ کہ طا یہ حروف مستعالیہ میں سے ہے۔ ظا را بالکل ایسے ہی جیسے طا حروف مستعالیہ میں سے ہے، ظا بھی حروف مستعالیہ میں سے ہے، اور پلس یہ کہ ظا یہ وہ حروف ہے جس کے اندر سیٹی نہیں آتی۔ اس کا مخرج میں نے ابھی بتایا کہ زبان کے کنارے پر، اپنی زبان کے کنارے کو اوپر والے دانتوں کے کنارے پر لگائیں گے تو انشاءاللہ العزیز بغیر سیٹی کے یہ حرف ادا ہو جائے گا۔ اگلی لائن با میم نون میم
یا میم ثا میم شین میم۔ اب اس پوری لائن کے اندر میم جو آ رہا ہے وہ 3 حرفی حروف ہے، اس کو 3 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ پھر جہاں 1 حرفی حروف ہے جیسے با، تا، یا، تا، یہ تینوں چاروں حروف جو ہیں وہ 1 حرفی حروف ہیں، تو ان کو 1 الف کی مقدار، جبکہ نون اور شین یہ 3 حرفی حروف ہیں، تو ان کو 3 حرفی حروف کی طرح کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اگلی لائن لام جیم عین جیم ح جیم با جیم با عین یا غین نون صاد فا صاد قاف ضاد با سین یا سین تا سین۔ ہم نے یہ 2 لائنیں پڑھی ہیں، ان 2 لائنوں میں پہلی لائن کے اندر جیم جتنی بھی لائن حروف کے اندر ہے وہ تمام حروف جیم جو ہیں وہ 3 حرفی حروف ہیں۔ اس طرح عین اور غین یہ بھی 3 حرفی حروف ہیں، غین حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، اس کو موٹا پڑ جائے گا۔ پھر لام عین یہ وہ حروف ہیں جو 3 حرفی حروف ہیں، جیم یہ بھی 3، ہا با یہاں پر بھی با ہے اور یہاں پر یا ہے، ہا با اور یا یہ تینوں حروف 1 حرفی حروف ہیں، اس لیے ان کو 1 الف کے برابر۔ پھر ہم نے سواد والی لائن پڑھی تو ان 2 حروف میں سواد اور یہاں دواد ہے، سواد اور دواد یہ حروف مستعلیہ میں سے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ 3 حرفی حروف ہیں، ان کو موٹا بھی پڑھا جائے گا اور 3 الف کی مقدار کھینچ کر بھی۔ اب نون اور قاف، نون اور قاف یہ 3 حرفی حروف ہیں، انہیں 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جبکہ قاف یہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، اس کو موٹا بھی پڑھا جائے گا۔ فا 1 حرفی حروف ہے، اس کو 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ با، یا اور تا یہ تینوں 1 حرفی حروف ہیں، ان کو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے، اور جبکہ سین تینوں کلمے میں 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ فا قاف 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 شین قاف سین قاف عین قاف ح قاف۔ اس پوری لائن کے اندر ایک حرف فا اور دوسرا حرف ہا، یہ وہ حروف ہیں جو 1 حرفی حروف ہے، باقی تمام کے تمام حروف اس میں 3 حرفی حروف ہیں۔ اور جس حرف اس لائن کے اندر جو قوف ہیں یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو اسے موٹا پڑھا جائے گا، اس کو پڑھتے وقت ہمیشہ موٹا ہی پڑھیں گے۔ تو جہاں جہاں حروف مستعلیہ آئیں گے وہاں ہم نے ان حروف کو موٹا کر دینا ہے۔ لام کاف فا کاف قاف کاف کاف واو ہا واو میم واو۔ لام اور کاف 3 حرفی حروف ہیں دونوں، فا 1 حرفی حروف ہے، کاف 3 حرفی حروف ہے، قوف اور کاف یہ دونوں 3 حرفی حروف ہیں، کاف اور واو یہ دونوں 3 حرفی حروف ہیں، ہا 1 حرفی حرف، واو میم اور واو یہ تینوں حروف 3 حرفی حروف ہیں۔ با یا نون یا تا یا حمزہ واو
حمزہ یا. اس پوری لائن کے اندر جو یا ہے وہ ایک حرفی حروف ہے. یا، تا اور با یہ بھی ایک حرفی حروف ہیں، اور جبکہ نون یہ 3 حرفی حروف ہے. پھر اگلا واو، یہ آپ کو پتہ ہے 3 حرفی حروف ہے. حمزہ یہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑ جانے والا حرف ہے. اور یا یہ بھی ایک حرفی حروف ہے. با، تا، نون، تا، 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 یا، تا، عین، طا، فا، ضا. اس پوری لائن کے اندر آپ ایک چیز نوٹ کر لیجئے، یہ جو تا بنا ہوا ہے اس تا کو کہتے ہیں گول تا. تو کبھی تا جو ہم پڑھتے ہیں وہ پوری بنائی جاتی ہے، جیسے الف با تا سا کے اندر ہم نے پڑھی تھی. اور کبھی جب کلمے کے آخر میں مؤنث کے لیے تا استعمال کی جاتی ہے، کہیں بھی قرآن مجید میں مؤنث کے لیے جب تا کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس مقام پر تا جو آتی ہے وہ گول تا آتی ہے. تو اس کو یاد رکھیے گا کہ جہاں بھی گول تا آئے گی وہ تا اصل میں مؤنث کے لیے آتی ہے. تو ٹھیک ہے، اس کو یاد کریے گا، یہ بھی گول تا کہلاتی ہے. اور اس پوری لائن میں جو حروف 3 حرفی حروف ہیں جیسے نون، عین، یہ 3 حرفی حروف ہیں، ان کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. باقی تمام حروف یہ 1 حرفی حروف ہیں. اور طا اور ضا یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں، تو انہیں پر پڑھا جائے گا. اگلا حرف دیکھ لیتے ہیں. با، لام، با، با، ہا، میم، با، عین، دال، عین، با، دال، حا، میم، دال، ہا، لام، کاف. اس پوری لائن کے اندر آپ نے جو چیز نوٹ کرنی تھی وہ یہ تھی کہ جو 3 حرفی حروف ہیں انہیں 3 حرفی حروف ہی پڑھا جائے گا. اور ایک چیز اور یہ آپ نے دیکھی ہوگی کہ اب تک جو ہم نے پڑھے تھے وہ سب 2 حرفی حروف تھے، یعنی وہاں پر با اور تا ملا ہوا ہے، یہاں پہ با یا ملا ہوا ہے، لام کاف ملا ہوا ہے، یعنی اب تک 2 حروفوں کو ملا کر مرکب بنایا گیا. اب جو حروف شروع ہو رہے ہیں وہ 2 سے زائد حروف ہیں، یعنی 3 حروف والا مرکب آ گیا. تو اب 3 حرف والے مرکب کے اندر بھی جب آپ پڑھیں گے تو آپ نے اسی چیز کا خیال رکھنا ہے کہ 1 حرفی حروف کو 1 الف، 3 حرفی حروف کو 3 الف، اور حروف مستعلیہ کو موٹا سیٹی والے میں سیٹی آئے، بغیر سیٹی والے میں بغیر سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے. تو اسی چیز کا خیال کرتے ہوئے انشاءاللہ اختتام تک پہنچیں گے. اگلی لائن دیکھتے ہیں. یا، ہا، با، خا، طا، فا، ثا، میم، نون، حا، سین، نون، فا، حمزہ، تا، سین، خا، طا. اگلا سبق خا، لام، قاف، فا، لام، قاف، عین، لام، قاف، نون، صاد، را، قاف، تا، لام،
یا لام جیم تا جیم دال طا با عین با لام غین نون فا سین جیم نون تا سین حمزہ لام قاف سین طا صاد فا تا شین میم سین خا شین یا غین یا را غین با را میم طا را عین شین را عین سین را ضا لام لام شین کاف را با سین میم۔ آج ہمارا سبق نمبر 2 یہاں مکمل ہو جاتا ہے۔ ہم نے اس پورے سبق کی مشق کی، اس میں 3 حرفی حروف کا، 1 حرف کا، اور جو ہم نے حروف مستعلیہ پڑھے تھے، جو سیٹی والے حروف پڑھے تھے، جو بغیر سیٹی والے حروف پڑھے تھے، ان کا تلفظ کیا کہ کس طرح پڑھا جائے گا۔ اگر آپ میں سے کسی بھی بھائی کو، دوست کو اگر کسی چیز کی کوئی بھی پریشانی پیش آئے، کوئی مشکل لگے، تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں رائے دیجیے اور ہمیں بتائیے کہ آپ جو بات نہیں سمجھ پائے، تو انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو کے ابتدا کے اندر انشاءاللہ العزیز اس مسئلے کا حل بتایا جائے گا۔ تو ناظرین، ہمارا سبق نمبر 2 مکمل ہوا جاتا ہے، اور انشاءاللہ العزیز جو ہماری اگلی قسط آئے گی وہ ہمارا سبق نمبر 3 ہوگا، اور سبق نمبر 3 کے اندر ہم حرکات کے حوالے سے پڑھیں گے۔ تو آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کیجیے تاکہ یہ تمام سلسلہ چلتا رہے اور اللہ رب العالمین اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔